السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ذاکر قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی قیمتی باتیں بتاؤں گا جو انہوں نے ملک کے مفاد کے لیے کہی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ نئی دہلی، ملک کے سماجی تانے بانے سے چھیڑ چھاڑ ملک کو تباہ کر دے گی۔ اس طرح کی کوئی بھی کوشش ملک کے جمہوری ڈھانچے کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ہندوستان صدیوں سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ امن اور اتحاد رواداری اس کی روشن روایت رہی ہے، مگر اب کچھ طاقت اقتدار کے زوم میں صدیوں پرانی اس روایت کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ امن اور اتحاد سے زیادہ انہیں اپنی سیاسی مفاد اور اقتدار عزیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئے دن نئے مذہبی نوعیت کے ایشوز کو اچھال کر امن اور اخوت کی زرخیز زمین میں نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ اس سماجی تانے بانے کو اب توڑ دینے کی سازش ہو رہی ہے، جس نے اس ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی ڈور ہے جو خدا نخواستہ اگر ٹوٹ گئی تو نہ صرف ہماری صدیوں پرانی تہذیب کے لیے ایک بڑا خسارہ ہوگا، بلکہ یہ روش ملک کو تباہی اور بربادی کی اس راہ پر ڈال دے گی جہاں سے واپس آنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ گراں قدر الفاظ وہ ہیں جو جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے آج یہاں کانسٹیٹیوشن کلب میں منعقد ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اسے ایک صدی قبل ملک کی آزادی کے لیے علماء نے ایک پلیٹ فارم کے طور پر قائم کیا تھا۔ چنانچہ علماء نے پوری قوت کے ساتھ آزادی وطن کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر جیلوں کو آباد کرتے رہے اور پھانسی کے پھندے پر لٹکتے رہے، جان وطن عزیز ہندوستان کے لیے دیتے رہے، یہاں تک کہ ملک آزاد ہو گیا۔ اور ملک آزاد ہوتے ہی جمعیت علماء ہند نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کر لیا، لیکن چونکہ اس کے اغراض اور مقاصد میں ملک کی سالمیت، اتحاد اور بھائی چارے کے فروغ کو اولویت حاصل ہے، اس لیے آزادی کے بعد مذہب کی بنیاد پر ملک کی تقسیم کی اس نے پوری طاقت سے مخالفت کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ جمعیت علماء ہند نے اپنے بزرگوں کے مرتب کردہ رہنما اصولوں پر آج بھی عمل پیرا ہے۔ وہ اپنا ہر کام مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر کرتی ہے۔ حال ہی میں میوات میں جن بے گھروں کو گھروں کی تعمیر کے لیے زمین اور امدادی رقم فراہم کی گئی، ان میں 3 ہندو خاندان بھی شامل ہیں۔ یہ تنظیم برسوں سے میرٹ کی بنیاد پر ہر سال ضرورت مند بچوں کو اسکالرشپ دیتی رہی ہے۔ اس میں بڑی تعداد میں ہندو بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اس لیے کہ جمعیت علماء ہند کا بنیادی مقصد انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ میڈیا کے کچھ نمائندوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ صحافت کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا گیا ہے، اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کا پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا ایک بڑا طبقہ ایمانداری سے اپنا محاسبہ کرے اور اس بات کا جائزہ لے کہ پچھلے کچھ برسوں سے اس نے اپنے لیے جو لائن اختیار کی ہے، آیا وہ صحیح ہے یا غلط، اور کیا یہ لائن ملک کے مفاد میں ہے۔ مولانا مدنی نے پارلیمنٹ میں ہوئی حالیہ دراندازی اور ہنگامہ آرائی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، لیکن میڈیا نے اسے بہت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ بلا شبہ یہ ایک سنگین معاملہ تھا، مگر میڈیا نے کوئی سوال نہیں کیا۔ لیکن اگر کوئی ساگر شرما کی جگہ کوئی شکیل احمد ہوتا تو یہی میڈیا آسمان سر پر اٹھا لیتا اور جرم کرنے والوں پر ہی نہیں بلکہ ایک پوری کمیونٹی پر زمین تنگ کر دی جاتی۔ آئین کی بالادستی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سیاست کے نام پر اب جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے آئین کی بالادستی پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس آئین کی دہائی دی جاتی ہے، یہ کوئی نیا آئین ہے یا پھر وہ ہے جسے آزادی کے بعد تیار کیا گیا تھا؟ اگر یہ آزادی کے بعد لایا گیا آئین ہے تو پھر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اب جس طرح ہر مسئلے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اور تفریقی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط اور ملک کے امن اور اتحاد کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے مزید کہا کہ ملک کا آئین اپنے شہریوں کو مکمل مذہبی آزادی دیتا ہے۔ اس میں تمام شہریوں کو یکساں اختیار دیے گئے ہیں اور کسی بھی شہری یا فرقے یا طبقے کے خلاف امتیازی رویہ اختیار کیے جانے سے منع کیا گیا ہے۔
مگر ہو یہ رہا کہ ایک مخصوص فرقے کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی غرض سے آئین کے فراہم کردہ تمام اختیارات اس سے چھین کر اکثریت کو خوش کرنے کی پالیسی پر کھلے طور پر عمل ہو رہا ہے۔ ایک ایشو ختم نہیں ہوتا کہ کوئی دوسرا ایشو اٹھا کر ایسا پروپیگنڈا شروع کروا دیا جاتا ہے جس سے فرقہ وارانہ سب بندی قائم رہے۔ آئین ملک کے ہر شہری کو مذہبی آزادی فراہم کرتا ہے، اس کے باوجود تسلسل کے ساتھ یکساں سول کوڈ لانے کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ دوسرے جرائم کے لیے آئی پی سی کی جو دفعات وہ تمام شہریوں پر یکساں طور پر نافذ کی جاتی ہیں، البتہ خانگی معاملات خاص طور پر شادی بیاہ، طلاق وغیرہ کے ضابطے الگ الگ ہیں اور یہ صدیوں پرانے ہیں۔ خود ہندوؤں میں مختلف برادریوں میں شادی اور طلاق کے الگ الگ طریقہ اور رسومات رائج ہیں، مگر اس سے ملک کے امن اور سلامتی پر کوئی بھی خطرہ نہیں پیدا ہوا۔ یکساں سول کوڈ لانے کا مطلب یہ ہے کہ سب کے لیے خانگی قانون ایک جیسا ہوگا، لیکن تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہی لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ بابری مسجد تنازع پر سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ مندر توڑ کر مسجد بنانے کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لیکن اب کچھ فرقہ پرست لوگ اس کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف ہیں اور اسے اکثریت کی فتح کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ گیان واپی مسجد کو لے کر آئے حالیہ فیصلے پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہمیں سروے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ اگر ایمانداری سے سروے ہوا تو وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلے گا، لیکن اب جس طرح یہ نیا تنازع کھڑا کیا گیا ہے وہ 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ پر پارلیمنٹ کے ذریعے لائے گئے قانون کے منافی ہے، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ بابری مسجد کے علاوہ ایسی کسی بھی عبادت گاہ اب کوئی تنازع نہیں کھڑا کیا جائے گا جو 1947 سے موجود ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ پوچھے جانے پر کہ کیا جمعیت علماء ہند اس معاملے کو سپریم کورٹ لے جائے گی تو انہوں نے جواب دیا کہ قانون نے ہمیں جہاں تک جانے کا راستہ دیا ہے ہم وہاں تک جائیں گے۔ سیکولر پارٹیوں کو اس کو لے کر خاموشی پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ جو سیاسی پارٹی یہ قانون لے کر آئی تھی اسے بہرحال اس پر بولنا چاہیے۔ فلسطین تنازع پر بعض صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ تاریخ کو جاننا ضروری ہے۔ اسرائیل نے وہاں غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور غزہ کے لوگ اپنی زمین کو آزاد کرانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں دہشت گرد کہنا غلط ہے۔ ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں کیے گئے سوالات کے جوابات میں انہوں نے کہا ہے سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ مملکت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، مگر افسوس کہ اب ملک میں سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے دو ٹوک لہجے میں کہا ملک کے تمام شہریوں کو نہیں اکثریت کو خوش کرنے کی سیاست ہو رہی ہے، ملک کے سیکولر ڈھانچہ اور جمہوریت کے لیے تباہ کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریزوں نے ہمیں تھال میں سجا کر آزادی نہیں پیش کی بلکہ اس کے لیے ہمارے اکابرین کو بے پناہ قربانیاں دینی پڑی ہیں، اس قربانی میں بلا لحاظ و مذہب و ملت سب شامل تھے۔ ہمارے پاس افرادی قوت اور صلاحیت کی کوئی کمی نہیں ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس وقت اور صلاحیت کا مثبت استعمال کیا جائے، مگر اب نفرت اور تفریق کی جو سیاست شروع ہوئی ہے یہ ملک کو ترقی نہیں تباہی کے راستے پر لے جا رہی ہے۔ تو دوستو یہ ہیں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے قیمتی الفاظ جو انہوں نے ملک کے مفاد کے لیے کہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا ہے تو نیچے کومنٹ کر دیجئے، اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوست احباب اور فیملی ممبر کو شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔